السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، یعنی مدعیان ایمان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ الحجرات کی اختتامی آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے 18، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 14 آئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ان بدوی لوگوں کے بارے میں، بدوی کے بارے میں۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، تو ان سے کہا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، یعنی فرما بردار، اوبیڈینٹ ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، چونکہ یہ لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے۔ مدینہ کے اطراف قبیلے جو تھے، اور جن کا تذکرہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیا، مثال کے طور پر قبیلہ مزینہ، جہینہ، اسلم وغیرہ، غفار، یعنی خاص طور پر بنی اسد بن خزیمہ کے متعلق۔ اور ابن عباس اور سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ جب ایک مرتبہ خشک سالی کے زمانے میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم بغیر لڑے بھڑے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح سے فلاں فلاں قبیلوں نے جنگ کی ہے۔ اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنا اور اسلام قبول کر لینا ان کا ایک احسان ہے، جس کا معاوضہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے ملنا چاہیے۔ یہ تھا ان کا تصور۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بغیر لڑے اسلام میں داخل ہونا ایسا جیسے ہم نے اسلام لا کر ایک احسان کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تھا، یہ وہ اطراف کے مدینہ کے بدوی گروہ تھے، ان کے بارے میں ابھی کہا گیا کہ ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ پھر فرمایا، یقیناً
اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ آیت گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہے الحمدللہ۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے، یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی اللہ کے راستے میں انت تک کوشش کی، پوری کوشش کی، وہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی سچے مومن کی پہچان یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی شک جو ہے باقی نہیں رہتا، کوئی ڈاؤٹ اشکال وغیرہ باقی نہیں رہتا، ان کا ایمان بہت پکا رہتا، بلکہ اسے پورا یقین اور اطمینان ہوتا، اور یقین اسے اس بات کے لیے آمادہ کرتا کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے سے دریغ نہ کریں، چنانچہ وہ دین کی خاطر مخالف اسلام طاقتوں سے کشمکش مول لیتا ہے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا مال بھی لگا دیتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو موجودہ دور کے مسلمانوں کی بڑی تعداد دین کا شعور نہیں رکھتی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غیر شعوری طور پر جو ہے ہم پیدائشی مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ، ادروائز تو یہی ہے، غیر شعوری طور پر مسلمان ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ شعوری طور پر ہم کو اسلام میں داخل ہونا، شعوری طور پر ہم اسلام کی عبادات کو جو ہے ادا کریں، شعوری طور پر خصوصاً نماز ہم ادا کریں اور خیر بھلائی کے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے جو ہم کریں، تو یہ چیز ہمارے اندر ہے جو ہے وہ شعور پیدا جیسے شعور۔ اب یہ شعور آئے گا کیسے اسلام کا جو شعور آئے گا وہ قرآن مجید کے مطالعے سے آئے گا، قرآن مجید سے گہرا ربط ہمارا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم جو ہے دین اسلام کا علم، اس کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ ہمارا گہرا ہونا چاہیے، تب یہ قرآن کا مطالعہ، علم کا مطالعہ اور عملی نمونے کی زندگی گزارنے کی کوشش، یہ ہے وہ چیز جو ہمارے اندر شعور پیدا کرتی، کانشیسلی پھر ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ مطالبہ ہے، ایک دفعہ انسان کے اندر اگر شعور آ گیا تو پھر اسے نماز پڑھو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو بتائی آئی۔ اب وہ کلمہ گو ہونے کی وجہ سے مسلمان تو ہیں جو غیر شعوری ہیں، لیکن ان کی گفتار اور کردار سے اندازہ ہوتا کہ وہ حقیقی ایمان سے آشنا نہیں ہے اور اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ آخرت کی نجات کے لیے ان کا کلمہ گو ہونا کافی ہے۔ اگر وہ ان آیات کا بغور مطالعہ کرتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی۔ یہ ہے وہ چیز جو یہاں پر مفسر نے اس آیت کی ضمن میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام میں شعوری طور پر داخل اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ربط قرآن مجید سے اور دین اسلام کے علم اور دنیاوی علم، ہر علم سے جو ہے جانکار رہے، تب کہیں جا کے وہ شعور جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ادروائز پھر روایتی مسلمان ہم ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا تو انہوں نے کوئی پھر اپنی دوسری ان مومنین کی صفت کیا ہے، شک نہیں کیا، پھر اپنی جانوں اور مال سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جہاد کا معنی مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے غلبے کے لیے انت تک کوشش، میکزیمم ایفرٹس ٹو دی بیسٹ آف آور ایبیلٹیز، جو ہر انسان جو ہے اس سے واقف ہے، تو یہ چیز جو ہے مطلوب ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم گناہ کی معافی چاہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو اور جو ہے
ہمارے درجات اللہ کے ہاں بڑھے۔ تو یہ چیز اس لیے ہم کو کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو ہم کو آگ سے بچا، دوزخ سے بچا، ہم کو جنت میں ڈال کر کے ہم دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، آگے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، ٹروتھ فل لوگ ہیں، یہ دھوکے باز نہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں، بے ایمان نہیں، انکار کرنے والے نہیں، حق کو چھپانے والے نہیں، بلکہ وہ حق پر چلنے والے اور دنیا کو حق پر لانے والے ایسے لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی سچے لوگ ہیں۔ اب آگے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ بات یہاں پر کہی جا رہی، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے جو محض ظاہری اسلام کو کافی خیال کرتے ہیں تنبیہ ہے کہ اللہ سے تمہارے باطن یعنی قلب کے اندر کا حال پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اگر تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں تو تمہارے ظاہری اسلام کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ یہ ہے جو بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تو یہ جو آگے فرمایا جا رہا ہے، اس کی آیت نمبر 18 کی تفصیل میں یہ بات بتائی جا رہی کہ کوئی چیز اللہ کے سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی وہ بدوی جو عرب جو مدینہ کے اطراف میں تھے، اور وہ احسان سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کر لیا کہ ایک شخص یہ لوگ اسلام لے کر آئے، اور مطالبہ کرتے تھے اور نہ دیے تو ناخوش ہوتے تھے۔ تو انہوں نے تو یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقع اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہر چیز جو ہم کو نظر نہیں آتی وہ اللہ کو نظر آتی، تمام چیزیں وہ اس کی نظر میں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تو اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقع اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو تو اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر کہی جا رہی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، ہر ہمارے عمل کو سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو وہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
ہوں۔